دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور آج جو دولت کی تسبیح لے کر آیا ہوں وہ یا وہاب یا رزاقو کی ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ نے پڑھنی ہے اور پھر ان چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ یقین کریں چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا، کیونکہ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو کے کیا معنی ہیں؟ بہت زیادہ دینے والے۔ اور یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے اللہ رب العالمین کو پکارنے کا اور رب العالمین سے مدد حاصل کرنے کا۔ تو دوستوں یہ ماہ رمضان کا آخری دن 30 تاریخ آخری جمعہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، اور اللہ والوں صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ یا وہابو یا رزاقو یہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعے کو صرف 3 بار آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو کامیابیوں کا ایک بہت بڑا راز ہے، اور اللہ والوں یہ جو طریقہ میں نے آج آپ کو بتایا اس طرح سے اگر پڑھیں گے تو یقین کریں 100% کامیابیاں آپ لوگوں کے قدم چومیں گی۔ ایک مٹھی چاولوں کے دانے لینے، بس صاف ستھرے چاول لیجئے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بس صاف ستھرا ہو، کنکر وغیرہ نہ ہو، کچرا وغیرہ نہ ہو، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اور ایک مٹھی چاول لے کر آپ نے یہ خاص عمل یا وہابو یا رزاقو کا پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی 30 تاریخ اور آخری جمعے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا ہی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں، جس کو اگر آخری دن ماہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، آخری دن ہے 30 تاریخ ہے، اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور ہم سب لوگوں کو عید الفطر کا جو ہے وہ موقع ملے گا اور ہم لوگ عید منائیں گے۔ لیکن اللہ والوں، ایک طرف رمضان کا جانے کا غم بھی تو ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم سب کے دل افسردہ بھی ہیں۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں چاند کو بھی گھرن لگا ہے، اور ابھی جو کل کی بات ہے 29ویں روزے کی، آندھیاں چلی ہیں، بہت لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور وارننگ کا سائن ہے، یعنی رب آپ کو تنبیہ کر رہا ہے سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، مت کرو جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی اور چیزوں کو مہنگا بیچنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ اللہ پاک یقین کریں سخت بعیدیں اس کے خلاف آئی ہیں۔ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے جو مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ والوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے اور ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے، یعنی ہمارا نامہ اعمال ختم، انتقال ہو جائے، اور پھر رب آپ کو قبر میں بتائے گا، اور پھر رب آپ کو جب آپ رب کی حضور پیش ہوگے پھر رب آپ کو بتائے گا کہ تو کیا کرتا تھا زمین کے اوپر، اب تو زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں، بچیں اور رب کے عذاب سے ڈریں اور رب سے استغفار کریں، اور آج یہ تسبیح پڑھیں جس کا میں راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں، آج رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح، یہ عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار کرنا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقروض ہوتے تھے، جو قرض دار ہوتے تھے، ان کا جنازہ نبی پاک نہیں پڑھاتے تھے۔ ہم سب یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ان لوگوں کا جو کہ مقروض ہوتے تھے، لیکن آج کل ہم لوگ بڑے دھڑلے سے
किसी की रकम खा जाते हैं और बोलते हैं कि दे दूंगा ना, लौटा दूंगा ना, तुझे तो रब ने बहुत दिया हुआ है। भाई रब ने दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है ना, आपको थोड़ी दिया हुआ है। आप आजमाइश की जिंदगी जी रहे हो तो आप किसी और के माल पर कब्जा नहीं कर सकते। नबी पाक जनाजा नहीं पढ़ाते थे, जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिनके मुंह मुबारक से हमेशा जो निकले हैं अल्फाज और मोहब्बत वाले निकले, लेकिन वो भी जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो सोचें अल्लाह वालों, जब जनाजा नहीं पढ़ा रहे तो मगफिरत की दुआ और शफाअत हमारी कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, ये माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और 30 तारीख है। ये हम सब लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। तो दोस्तों, लाजमी इस तस्बीह को आप लोगों ने पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, और इसके अलावा यकीन करें फिर हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए लाजमी इस तस्बीह को आप लोग पढ़ लें, इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएंगी। अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ ले, या फिर मेरी वो बहनें जो रिश्तों के इंतजार में हैं वो रिश्तों के लिए पढ़ लें, बेहतरीन रिश्ते के असबाब हो जाएंगे। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है, बस आज इस वजीफे को पढ़ने की देर है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमज़ान की 30 तारीख आखिरी जुमे का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी।
اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، پریشانیاں، ہر بندے کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان کی 30 تاریخ آخری جمعہ ہے، اور اللہ والوں بادشاہ جمعہ ہے، کیونکہ 5واں جمعہ ہے، یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تو لازمی یہ تسبیح آج پڑھیے گا۔ اب دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقہ کرنے کی، ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں اس کو صدقہ کر دیں، ورنہ کچھ رقم جو آپ کے پاس موجود ہو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو یہ وظیفہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی
पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा।
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور چاولوں پہ دم کر دیں، چاولوں پر پھونک مار دیں۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کا عمل پڑھ کر چاولوں پر دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں اب جو صدقہ کر رہا ہے، مطلب 1 مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر چینی یا چاول نہیں رکھا تو پھر رقم بھی کر سکتے ہیں، 150 روپے جو بھی آپ کی توفیق ہو رب کی راہ میں صدقہ کر دے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں دعا آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ والوں بہت ہی خاص ہتھیار ہے رب سے رابطے کا اور رب العالمین کو راضی کرنے کا۔ تو دعا لازمی مانگے، اچھے انداز میں مانگے، لمبی دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری دن ہے، 30 تاریخ ہے، اور یہ اللہ والوں جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، تو لہٰذا بہت فضیلت کا حامل یہ دن ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ والوں آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو، شوال کا چاند۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، یہ عید آپ سب کے لیے خوبصورت بنا دے، آپ سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔